جانتے ہو میرے عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں جن کی اولاد سے وقت کے قطب پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے۔ اسی لیے جب نکاح کے بعد تمہارے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے تو اولاد بھی بہت اچھی پیدا ہوگی۔ تمہیں بغداد شریف کے غوث پاک یاد ہوں گے، کون نہیں جانتا، کون سا علاقہ غوث کو نہیں جانتا، لیکن پتا ہے ان کے والد ابو موسیٰ جنگی دوست، ابو موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کا حال یہ تھا کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک دریا کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے کھا لیا، آدھا سیب کھایا تھا، اس کے بعد احساس ہوا پتہ نہیں کس کا ہے، میں اجازت کے بغیر کھا لیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے کہ اس ندی کے کنارے سیب کا درخت کہاں ہے۔ جب سیب کا درخت ایک نظر آیا تو ان کو پتہ چلا اسی باغیچے کا یہ سیب ہے۔ باغیچے کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ میں تمہارے باغیچے کے سیب کھا لیا بغیر تمہاری اجازت کے، کیا مجھے معاف کرو گے؟ کون آج کے زمانے میں جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے؟ آدھا سیب کیا، یہاں آدھا ٹوکرا کھا کر کے بھی کوئی نہیں جائے گا، مفت میں مل جائے تو۔ میرے عزیزوں، وہ صالح آدمی تھے، جب انہوں نے دیکھا جس کا باغیچہ تھا اس نے دیکھ لیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، کہا کہ میں ایسے معاف نہیں کروں گا، تو نے آدھا سیب میرا کیسے کھا لیا؟ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا میرے باغیچے میں رکھوالی کرنی ہوگی، خدمت کرنی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے یہاں پر میں رکھوالی کروں۔ باغیچے میں وہ کام کاج پر لگ گئے، روایت میں ہے کئی سال کام کرایا باغیچے کے مالک نے۔ کئی سالوں کے بعد اب حضرت موسیٰ جنگی دوست نے پوچھا کیا اب میری وہ غلطی کو معاف کر دو گے جو میں نے آدھا سیب بغیر اجازت کے کھایا؟ باغیچے کے مالک نے کہا نہیں، ابھی نہیں معاف کروں گا، ایک اور کام ہے، کیا تو میری ایک معذور بیٹی سے نکاح کرے گا؟ میری معذور بیٹی ہے، اس سے تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ کہا کہ کیسی معذور ہے؟ کہا کانوں سے معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، میری ایک ایسی بیٹی ہے، اس سے تو نکاح کرنا۔ یہ موسیٰ جنگی دوست انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، میں تمہاری بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا، زندگی گزار لوں گا۔ آدھا سیب جو کھایا اس کے لیے ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہے، کیوں؟ آخرت کا خوف ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کر لے اور جہنم میں جانا نہ پڑے۔ کہا ٹھیک ہے۔ باغیچے کے مالک نے نکاح بھی کر دیا اپنی بیٹی سے، اور جب رخصتی ہوئی رات کو، جب دلہن گھر پہ آئی موسیٰ جنگی دوست کے، حسین و جمیل عورت ہے، خوبصورت لڑکی ہے، آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، ہاتھ بھی اور پیر بھی۔ یہ موسیٰ جنگی دوست اپنی دلہن کو دیکھ کر بھاگا ہے، مجھے تو کہا گیا تھا معذور لڑکی ہے، یہ تو اچھی خاصی ہے۔ اپنے سسر سے جا کر کہا، باغیچے کے مالک سے کہا آپ نے میرا نکاح کس سے کر دیا؟ میرے گھر میں غلطی سے کوئی دوسری دلہن تو نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا اے بھولے نوجوان، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری بیٹی پوری معذور ہے، بلکہ میں نے یہ کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کرنے سے معذور رہی۔ ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام آج تک میری بیٹی نے نہیں کیا، وہ ہاتھوں کے گناہ سے معذور رہی۔ پیروں سے کوئی گناہ میری بیٹی نے آج تک نہیں کیا، آنکھوں سے کانوں سے میری بیٹی نے آج تک گناہ نہیں کیا، اس معنی کر کے میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا وہ گناہوں سے معذور ہے۔ میرے عزیزوں، موسیٰ جنگی دوست نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ حضرت ام الخیر، یہ جو دلہن آئی تھی یہ کون تھی؟ ام الخیر۔ موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر، ان دونوں کی زندگی گزرنے لگی نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ۔ یہی موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر کے جوڑے سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ میرے عزیزو، جب والدین اتنے پاکیزہ ہوں تو بیٹا غوث ہی تو پیدا ہو، بیٹا غوث پیدا ہوا۔ سرکار غوث پاک کے والدین کا میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا، اسی لیے آج حلال کھانے پر توجہ دو، تمہاری اولاد کے اخلاق خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، بچوں میں حرام لقمے جائیں گے تو گنہگار تم بھی ہو اور تمہاری اولاد اور تمہاری نسل بھی بگڑتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کھلائے اور حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔